ہمیں جو موضوع ملا ہے اور دیا گیا وہ ہے شرک اور اس کی بعض شکلیں، جو اصل میں دین اسلام کا حقیقی نچوڑ ہے۔ ہم بڑے بڑے عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور توحید سے ہمارا دل خالی ہو اگر، تو پھر ان ساری عبادات کی کوئی حقیقت نہیں اگر توحید ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں۔ آپ تھوڑا غور کریں اور تاریخ کے بہت پیچھے جائیں۔ 6 صدی عیسوی میں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اس سے پہلے اور ولادت کے بعد، جوانی کی عمر ملنے کے بعد، بچپن میں، پھر زندگی کے جتنے حصے باقی رہے ان تمام حصوں میں عجیب و غریب چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنے بڑے بڑے چیلنج تھے کہ لوگوں نے اپنے اپنے گاؤں اور اپنے اپنے قبیلے کے حساب سے الگ الگ خداؤں کو متعین کر رکھا تھا۔ قبیلہ قریش اس بت کو پوجے گا، قبیلہ بنو ہاشم اس مورتی کو پوجے گا، قبیلہ بنو جعشم کے لوگ اس آستانے پہ جائیں گے۔ اپنے اپنے حساب سے لوگ خداؤں کو تقسیم کیے ہوئے تھے۔ جہاں آج حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی جاذبیت سے اپنے دل کو جو ہے منور کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ صرف بت ہی نہیں رکھے ہوئے تھے، اس خانہ کعبہ کا عورتیں ننگی ہو کر کے طواف کیا کرتی تھی، بالکل برہنہ ہو کر کے۔ سود اور جوئے کا یہ عالم تھا کہ جوا بہت فخر اور بڑے عزت کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ شراب ان کے گھٹیوں میں رچی اور بسی ہوئی تھی کہ لوگ جنگ و جدال کے موقع پہ اپنے بھائیوں کے سروں کو کاٹ کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیا کرتے تھے۔ ایران جو ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے خالی رہا، وہاں بھی 2 خداؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایک خیر کا خدا تسلیم کر رکھا تھا لوگوں نے، اور خیر کے خدا کو مقرر کر رکھا تھا جس کا نام یزداں تھا، اور برائی کے خدا کو پوجتے تھے جس کا نام اہرمن تھا۔ اس کے بعد دنیا کے چکر کو لگاتے ہوئے چلے آئیے ہندوستان کی سرزمین پر، تو اس زمانے میں بھی ہندوستان ہمیشہ کی طرح توحید سے ناشنا ہی رہا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اب تک کچھ ماحول اور کچھ حالات صحیح ہوئے، جہاں شوہروں کے مرنے کے بعد عورتیں اپنے آپ کو آگ میں جلانا زندگی سے بہتر سمجھتی تھی، جہاں صرف ذات اور پات کی لڑائیاں تھی اور بڑی ذاتی کے لوگ چھوٹی ذات والے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر کے رکھتے تھے، اور کسی کو مذہبی کتاب پڑھنے کی کوئی حکم نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی، کوئی نیچی ذات کا آدمی اگر اس کی قرآن کو، اس کی کتاب کو پڑھ لے، بائبل گیتا کو پڑھ لے، رامائن کو پڑھ لے، تو حکم یہ ہوتا تھا کہ اس شخص کی زبان کاٹ دی جائے، ہاتھ سے چھو لے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، پاؤں سے چل کر کے مندر میں چلا گیا پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ کسی اونچے خاندان کے لوگوں نے کسی برہمن کو قتل کر دیا ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا برہمن کو اس کے بدلے میں، لیکن کسی نچلی ذات کے لوگوں نے کسی برہمن کے دروازے سے ہو کر کے گزر گیا ہے تو اس کی سزا یہ ملے گی کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے چیلنج، ان سب کا سامنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا، اور جس گھر میں پیدا ہوئے، جس خاندان میں پیدا ہوئے، جہاں آنکھیں کھولی، وہاں کی عوام توحید سے ناآشنا تھی۔ حال تو یہ تھا کہ لوگ اگر سفر میں چلتے تو ایک پتھر جو عمدہ قسم کا ہوتا اس کو اپنے پاس تھیلی میں رکھ لیتے کہ راستے میں اگر کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو ہم اس کو نکال کر اس کی عبادت کر لیں گے اور وہ خطرہ ٹل جائے گا۔ راستے میں جاتے پتھر رکھے ہوئے رہتے تھے تھیلی میں، لیکن دیکھتے کہ ہماری تھیلی سے زیادہ خوبصورت پتھر اس راستے میں پڑا ہوا ہے تو اس پتھر کو اٹھا کر کے تھیلی میں رکھ لیتے اور تھیلی والے پتھر کو پھینک دیتے۔ یہ حالت ہے۔ ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی، اور اللہ کا جب حکم ہوا تو آپ نے علی الاعلان توحید کا اعلان کیا،
اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا والو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن چونکہ توحید کی دعوت اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ آپ کا باپ آپ کے خلاف بغاوت کر دے گا، بھائی آپ کے خلاف بغاوت کر دے گا، آپ کے معاشرے اور محلے والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور باپ دادا کے دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ وقت قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت پیش کی وہ یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، لیکن کسی بندے نے شرک کر لیا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور پھر سے آئندہ یہ عہد کرے کہ میں اب کبھی بھی شرک نہیں کروں گا۔ لیکن شرک کرتے کرتے یا شرک کی حالت ہی میں مر گیا، اس کو توبہ کا موقع نہیں مل سکا یا توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو پھر وہ دائمی جہنمی میں ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو لفظ شرک کو جب ہم سنتے ہیں تو دماغ میں بات آتی ہے مورتی پوجنا، چاند اور سورج کی پرستش کرنا۔ جس طرح سے عبادت کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اسی طرح سے شرک کا مفہوم بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ شرک کو صرف مورتی پوجنے کے لیے اور پیڑ کو پوجنے کے لیے خاص نہیں کیا جائے گا، اور شاید جن چیزوں کے اوپر میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں جو کہ شرک ہے، اور لوگ اس کو شرک سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تعجب یہ ہے، شرک کر رہے ہیں لیکن اس کو شرک سمجھتے بھی نہیں ہیں، یا سمجھتے اس وجہ سے نہیں کہ اس کو اب تک کسی نے بتایا بھی نہیں ہے، یا بتایا بھی ہے تو اپنے باپ دادا کے دین کو سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ اگر اپنے باپ دادا کے دین کو سمجھ کر کے شرک کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیجئے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانیں گے یا اپنے باپ دادا کی باتوں کو مانیں گے۔ آپ اس بات کو کلیئر کیجئے، پھر آپ آزاد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بالضر هل هن کاشفات ضرہ، کیا خیال ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مجھ کو کوئی تکلیف اور کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ جتنے دیوی دیوتا ہے وہ سب کے سب مل کر کے ہم سے اس تکلیف کو دور کر دے گا؟ وَإِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، اور اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے کیا اس فائدہ کو ہم سے روک لے گی؟ نہیں۔ حسبی اللہ، مومنوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے، اور مومنوں کا بھروسہ صرف اور صرف کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ ہوتا ہے۔ شرک اور توحید کے موضوع سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں سنے بھی ہوں گے آپ، لیکن میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ مورتی کی پوجا نہیں ہوگی، بلکہ وہ باتیں ہوں گی جو ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امتی 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله يعدو الله يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم، فقام رجل آخر فقال يا رسول الله يدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہماری اس امت کے 70,000 آدمی، 70,000 افراد یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔
69,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی صفت کیا ہوگی اور وہ کریں گے کیا؟ هم الذین لا یسترقون، سب سے پہلے کام جو ہوگا ان کا، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، هم الذین لا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے. هم الذین لا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے. ولا یقطعون، اپنے جسموں کو دبواتے نہیں ہوں گے. نوجوان اپنی محبوبہ کا نام نہیں لکھتے ہوں گے، نوجوان بچیاں اپنے محبوب کا نام نہیں لکھتے ہوں گی. دوسرا معنی یہ کہ کوئی ٹیٹو نہیں بن پاتا ہوگا، زخم ہو گیا ہوگا تو اس کو آگ سے داغ کر کے نہیں ٹھیک کرتے ہوں گے. ولا یتطیرون، تیسری خصوصیت کیا ہوگی ان کی جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے؟ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. اس لفظ کی تصریح ہوگی بعد میں. وعلی ربہم یتوکلون، اور چوتھی خصوصیت کیا ہوگی کہ ان کا بھروسہ اور ان کا اعتماد صرف اور صرف اللہ پہ ہوتا ہوگا. 4 باتیں بیان کی گئی. ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے. تو کیا یہ جھاڑ پھونک سرے سے ہی غلط ہے؟ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات اور احادیث مروی ہیں کہ بہت سارے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک بھی کیا ہے اور اپنے آپ کو پہ بھی دم کیا ہے. تو وہ جھاڑ پھونک جو قرآن و حدیث سے ہو، اس کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ملتا ہو، وہ جھاڑ پھونک جائز ہے. لیکن کوئی اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے تو یہ اور افضل ہے. اور جھاڑ پھونک کرانے میں یہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونی چاہیے کہ یہ جھاڑ پھونک میں بذات خود طاقت نہیں ہے کہ شفا دے دے، بلکہ جھاڑ پھونک میں اللہ ہی تاثیر دے گا تب شفا ہوگی. یہ یقین ہونا چاہیے. اس کی وضاحت ہو گئی. ولا یقطعون، اپنے جسموں کو دبواتے نہیں ہوں گے جو ماحول چلا ہوا ہے. ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی لینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ برا فال نہیں لیتے ہوں گے. راستے سے چل رہے ہیں، راستہ سے بلی گزر گئی، ہم اپنی گاڑی کو روکیں گے نہیں، دوسری گاڑی جب تک پاس نہیں ہو جائے گی اپنی گاڑی کو چالو نہیں کریں گے. ایسا نہیں کرتے ہوں گے. ولا یتطیرون، جو اللہ کے بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. الو گھر پہ آ کر کے بیٹھ گیا تو اب اس بات کے اوپر سوچنا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خطرہ ہو جائے گا. ارے ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر کے اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ بدشگونی لینے میں ہمارے معاشرے میں نئی نئی چیز آ گئی ہے. نئی چیز کیا آ گئی ہے کہ بھائی ابھی تو کام دھام کر کے آ گئے ہو، شام کا وقت ہو گیا، ایسا کرو کہ تم صبح میں آ کر کے پیسہ لے لو گے، شام کے ٹائم ہم پیسہ نہیں دیتے ہیں. کہے رے بھائی لکشمی چلی جائے گی گھر میں. یہ بھی بدشگونی ہے. شام کے ٹائم میں لوگ پیسہ نہیں دیتے ہیں. یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے. اور کیوں آیا؟ دین سے دور ہوئے، یہ سب برائیاں اور یہ سب بوال آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم منگل کے دکانیں نہیں کھولیں گے. کہے کہ دین خراب ہے. ہر دن اللہ کا ہوتا ہے اور کوئی دن خراب نہیں ہوتا ہے. جس دن نفع ہونا رہے گا نفع ہوگا. پوری دنیا مل کر کے آپ کے نفع کو ٹال نہیں سکتی ہے. جس دن نقصان ہونا ہوگا نقصان ہوگا. پوری دنیا مل کر کے نقصان کو نہیں ٹال سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صبح صبح دکان میں آؤ گے، ہم بونی کریں گے تو ادھار نہیں دیں گے سامان. یہ میں غیر مسلموں کے دکانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میری جو بھی بات ہوگی اس موضوع پہ ابھی اس وقت میں صرف وہی باتیں ہوں گی جو ہمارے مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں. صبح کے ٹائم میں ادھار نہیں دیں گے، جترا خراب ہو جائے گا، پورا دن ادھارے لگتا رہ جائے گا. دوسری بات کیا ہوئی کہ کپڑا بدلوانا ہے اگر تو دوپہر میں آئیے گا، صبح میں آئیے گا تو کپڑا نہیں بدلے گا. کہا ہے کہ ہمارے یہاں یہی تماشا لگا رہے گا، سب کپڑے بدلوانے کے لیے آتا رہے گا. یہ ساری چیزیں شرک ہے، شرک. اور اس سے ہمارا معاشرہ غلط بھی نہیں سمجھتا ہے اور بہت دھڑلے سے یہ کام کرتا ہوا چلا رہا ہے. بھائی کفن کو نہیں چھوئیں گے، اس لیے کفن کو چھوئیں گے تو ہم کو بھی کچھ ہو جائے گا. ارے موت لکھی ہوئی رہے گی تو موت آ کر کے رہے گی، نہیں لکھی ہوئی رہے گی گاڑی سے بھی پچھا جاؤ گے موت نہیں ہوگی، ہونی رہے گی. ایک بار گرو گاڑی پر سے چلے جاؤ گے، کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو کیا ہے کہ شام کے ٹائم ادھار نہیں دیں گے، صبح کے ٹائم میں کپڑا نہیں بدلیں گے، شام کے ٹائم میں جو ہے پیسہ نہیں دیں گے.
کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کی لکشمی چلی جائے گی. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جو اپنے گھروں کے اندر لا کر کے آنے والی نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے شرک کے دروازے کھول رہے ہیں. اللہ کے واسطے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا بھروسہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے اوپر ہوگا. اگر بلی راستہ کاٹے گی بھی پھر بھی وہ راستے سے گزرے گا. الو گھر پہ آ کے بیٹھے گا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرے گا. کوا سروں پہ اور کاغا سروں پر ناچے گا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرے گا. کیونکہ وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، برا فال نہیں لیتے ہوں گے. تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. ہم نماز بھی پڑھیں اور یہ بھی کہیں کہ شام کے ٹائم میں پیسہ نہیں دیں گے. ہم نماز بھی پڑھے، راستے میں بلی راستہ کاٹ دی اپنی گاڑی کو آگے نہیں بڑھائیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الو بول رہا ہے گھر پہ تو ہمارے گھر پہ کوئی خطرہ ہوگا. پھر آپ اپنے نماز کا حساب کیجیے اور اپنے نماز کا محاسبہ کیجیے. کیونکہ نماز کی کوئی اہمیت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ توحید آپ کے سینے میں مکمل طور پہ جاگوزی نہیں ہوگا. تو ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. جھاڑ پھونک کی تفصیل بتا دی گئی. اس کے بعد ایک اور برائی جو پائی جاتی ہے معاشرے میں وہ یہ کہ لوگ شفا کے نام پہ نہ جانے کیسی کیسی نوٹنکیاں رچنے لگتے ہیں. اس چیز میں شفا ہے، اس چیز میں نقصان ہے، اس پہ لوگ نوٹنکیاں کر رہے ہیں. اور اس میں شاید عام عوام معصوم ہے. یہ کام بڑے بڑے عالموں کے ہاتھ میں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تعویذ گلے میں لٹکانا. تعویذ گلے میں لٹکانا. عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ سفرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ پہ دیکھا کہ پیلے رنگ کا کرا ہے، ہاتھ میں بالا ہے، کرا ہے. فرمایا ماذ یہ کیا پہن رکھے ہو تم ہاتھ میں؟ فرمایا کہ من الواحنۃ، اللہ کے رسول کمزوری کی وجہ سے پہن لیا. فرمایا کہ انزعها، ان دونوں کو اتار دو. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، کیونکہ تم جو پہنے ہوئے ہو یہ تمہیں شفا تو نہیں دے سکتا ہے الا یہ کہ تمہاری تکلیف ہی میں اضافہ کرے گا. اور یہ بھی سن لو کہ لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، اگر یہ بالا تمہارے ہاتھ میں رہا اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی ما افلحت ابدا، تو تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں یہ بات، اور ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو یہاں تو بات آ گئی بالے کی. رنگ کیا ہے؟ پیلا کلر ہے. تو پیلا کلر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے دیکھا تھا اس لیے کہا تھا پیلا کلر کا. اگر لال کلر کا دیکھتے، کالا کلر کا دیکھتے تو اس سے ہی منع کرتے. تو اس سے یہ دلیل نہ نکلے گا کہ پیلا کلر کو چھوڑ دیا جائے اور لال پہنا جائے، ہرا پہنا جائے. نہیں، کوئی بھی کرا، کوئی بھی بالا وغیرہ پہننا اسلام میں حرام ہے، نہیں پہن سکتے ہیں. اور اس وجہ سے پہن رہا ہے کہ فلانے بابا صاحب کی دی ہوئی ہے اور اتنے بڑے عالم ہے وہ کہ نہ جانے 200 کلومیٹر سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں جھاڑو بنانے کے لیے، اور آپ بورے کے مولانا بنے ہوئے ہیں منع کر رہے ہیں. چاہے مولوی دے تعویذ، کہ عالم دے، کہ مفتی دے، کہ مسجد کا امام دے، کہ گاؤں کے لوگ دیں، جو غلط ہے وہ غلط ہوگا، کیونکہ قرآن و حدیث کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے. یہاں تو بات آ گئی بالے کی. ایک روایت میں ہے کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھا کہ کیا دھاگا بندھا ہوا ہے. کس وجہ سے باندھا ہوا ہے؟ میل الحما، بخار کی وجہ سے باندھا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کاٹ دو. دوسری بات فرمایا، ایک اور روایت ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے تعویذ لٹکایا وہ شرک کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا مولوی صاحب دیا ہے، اس کو دیا تھا، اس کو بیماری ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزیدک الا وہنا، یہ ساری چیزیں تمہاری تکلیف میں اضافہ کریں گی. اس کا دو مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس تکلیف کی وجہ سے آپ پہن رہے ہیں وہ تکلیف اور بڑھ جائے یا آپ کو آرام ہو جائے. نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہو جائے گی. کمزوری اتنی ہوگی کہ آپ کا یقین اس دھاگا، اس تعویذ کے اوپر ہو جائے گا
اور جب یقین ہو جائے گا تو یقین کے حساب سے آپ کا جسم کام کرے گا. جب بھی آپ اس تعویذ کو اکھاڑ کر کے پھینکے گا آپ بیمار پڑ جائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں کمزوری پیدا کرے گا. یہ نقصان ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ معافلات آبادہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتے ہیں. تو کمزوری کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ حقیقت میں وہ بیماری بڑھ جائے گی. دوسری بات کہ بیماری نہیں بڑھے گی لیکن تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا اور جب بھی تعویذ کو اکھاڑ کر کے پھینکو گے تم بیمار پڑ جاؤ گے. تو ایمان کی کمزوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جب اللہ رب العالمین کے احکام کو لوگ ٹھکراتے ہیں تو اس کی ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور جب ایمان کمزور ہو جاتی ہے تو دنیا کے سامنے وہ قوم پیس دی جاتی ہے. کوئی اہمیت اور کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے. تو تعویذ سے بہرحال اجتناب کریں. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ارے تعویذ ہے تو اللہ ہی کی تو آیت لکھی ہوئی ہے. اللہ نے تو قرآن ہی کو نہ شفا کہا ہے. ارے اللہ کے بندے ٹھیک ہے اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے تو قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے. کس کو کہا ہے؟ شہد کو بھی شفا کہا ہے. تو اگر کوئی ایسی بیماری ہو جائے جسم کو جو شہد کھانے کے بعد ہی ٹھیک ہو تو آپ اس شہد کو کھا کر کے نا 1 گرام گلے میں لٹکا کر کے چلیے. پتا ہے کہ شہد کو کھانے کے بعد ہی شفا حاصل ہوگی تو قرآن پڑھنے کے بعد ہی شفا حاصل ہوگی. قرآن لٹکانے سے شفا حاصل نہیں ہوگی. اگر قرآن لٹکانے سے شفا حاصل ہوگی تو آپ کے اوپر شہد کھانا بھی درست نہیں ہوگا. شہد کی شیشی کو گلے میں لٹکا کر کے چلیے. ہر چیز کا اثر آدمی کھا کر کے یا بدن پہ لگا کر کے لیتا ہے. دوا میں شفا ہے، بالکل شفا ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن دوا بذات خود شفا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے شفا عطا کرتی ہے. تو پھر آپ دوائی کھاتے کیوں ہیں؟ دوائی کا 1 کارٹون خریدیے اور اس کو گلے میں لگا کر کے چلیے. دنیا آپ کو بیوقوف کہے گی اور آپ کو کچھ نہیں ملا. رب کا قرآن ہی ملا تھا یہ بے حرمتی کرنے کے لیے. تو اس خواب خالی مت رہیے کہ یہ بڑے عالم صاحب کی لکھی ہوئی ہے. وہ عالم صاحب حقیقت میں جادوگر ہوتے ہیں جی. دوسری برائی کیا ہے کہ تھوڑی سی کچھ بات ہوئی، کچھ سامان چوری ہو گیا، کچھ کھو گیا، لوگ چلے گئے نام نکلوانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس. یہ بھی شرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسئل عنہ فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس، کسی نام نکالنے والے کے پاس آیا اور اپنے حالات کو بیان کیا اور اس نام نکالنے والے جو بات کہی اس کے اوپر یقین کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کا انکار کر دیا جس کو رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا. اگر آپ نام نکلوانے جا رہے ہیں تو یہ سوچئے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر رہے ہیں. دوسری حدیث من اتی عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. جو شخص کسی نام نکلوانے والے کے پاس آیا اور اس سے کچھ بات کہی پھر وہ جو بولا اس پہ یقین کر لیا لم تقبل له صلاة 40 يوما. اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. معمولی سمجھ رکھے ہیں. تھوڑی سی معاملات میں گڑبڑی آئی، کچھ سامان کھو گیا، ادھر ہو گیا، نام لکھنے والے کے پاس چلے گئے. ارے جو سامان کھو گئی ہے اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں مل سکتی ہے اور اگر اللہ چاہے تو مل جائے گی. اور پھر آپ کا ایمان کہاں چلا گیا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے؟ جب آپ کا ایمان اس بات پر رہے گا کہ جو ہرا گیا سو ہرا گیا، اللہ کی یہی مرضی تھی، تو آپ کا ایمان باقی رہے گا. اور چلے گئے مولوی کے پاس نام لکھنے والے کے لیے، ایمان ختم. ایمان ہی نہیں ختم ہوا. کیا کیا آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. دوسری بات کیا ہے کہ آپ کی 40 وقت کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. تو کیا ہوا؟ یہ مولوی کیا کرتا ہے؟ چونا لگاتے پھرتا ہے. اور جھولا چھاپ مولوی سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہیے گا. یہ برساتی میڈک جیسے بہواتا رہتا چاہو طرف، اسی طرح جھولا چھاپ مولوی مارکیٹ میں چھایا ہوا ہے. اچھے مولویوں کی بہت کم تعداد ہے. جھولا چھاپ کے چکر میں آئیے گا، ایمان سے سودا کر لیجیے گا. کسی تعویذ لکھنے والے کے پاس جائے گا آپ کا ایمان بک جائے گا. نام لکھنے والے کے پاس جائے گا ایمان بک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت میں ہے جادوگر. جو نام نکال رہا ہے
وہ حقیقت میں جادوگر ہے۔ رہی بات نماز پڑھانے کی، امامت کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، بڑے بڑے جلسوں کو اٹینڈ کرتا ہے، لوگ بہت دیوانے ہیں اس کے، داڑھی ہے، بہت اچھی ٹوپی لگاتے ہیں، کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، تو یہ سب اسلام کے نام پہ دھوکہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بہترین دھوکہ وہ دھوکہ ہے جو اسلام کے نام پہ دیا جائے۔ تعویذ آپ کو پہنایا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، پیسہ لیا جا رہا ہے تعویذ کا اسلام کے نام پر، نام نکالا جا رہا ہے اسلام کے نام پر۔ کیوں؟ اس سے کوئی جادوگر کی پہچان بھی نہ ہو سکے اور اس کی دکان بھی چلتی رہے اور آپ کا ایمان بھی بکتا چلا جائے۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے تو بہت ساری برائیاں۔ کیا برائیاں ہیں؟ کہ عورتیں اپنے بچوں کو کالا ٹکا رکھتی ہیں، اس لیے رکھتی ہیں کہ نظر نہیں لگے گا۔ تو نظر کا لگنا اور نہ لگنا یہ اللہ کی مشیت ہے، اور اس کا علاج ہی وہی ہے جو اللہ نے بتایا۔ صبح میں اٹھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کر دیجیے بچے کو، اور اپنے اوپر بھی کر لیجیے۔ صبح سے شام تک فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو وہ نہیں کریں گے جو قرآن میں بتایا گیا، یا مولوی آپ کو وہ نہیں بتائے گا جو قرآن میں بتایا گیا۔ اگر قرآن میں جو بات بتائے گی یہ بیان کر دیا جائے گا تو اس کی دکان بند ہو جائے گی۔ اور کسی چیز کا گم ہو جانا، کسی چیز کا کھو جانا، یہ غیب کیا علم ہے۔ سامان کھویا ہمارے گھر میں، کھوجے ہم پریشان ہوئے، ہم کو نہیں ملا، وہ مولوی کہاں بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا ہے، نہ ہمارے گھر کو دیکھا، نہ گاؤں کو دیکھا، نہ سامان کو دیکھا، وہ بتا دے گا کہ وہ سامان یہاں ہے وہاں۔ شیطان ہوتا ہے اس کے پاس جو وسوسہ ڈالتا ہے، جادوگر ہوتا ہے۔ اور جادوگر کی کیا ہے سزا اسلام میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خط لکھا تھا کہ اقتلوا كل ساحر وساحرۃ من ضرب واحد، جادوگر عورت ہو کہ مرد ہو اس کو ایک ہی تلوار کی بار میں ختم کر دو۔ جادوگر عورت ہو کہ مرد ہو، ایک ہی تلوار کی بار میں اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ جادو کفر ہے، کیا ہے؟ کفر ہے۔ السحر کفر، جادو کفر ہے۔ اس کے بعد اور کیا برائی پائی جاتی ہے؟ ان الرقا والتمائم والتولا، جھاڑ پھونک ہو گئی، والتمائم یہ بھی ہو گیا، تعویذ وغیرہ، والتولا یہ بیماریاں عورتوں میں لگ بھگ 90% پائی جاتی ہیں۔ التولا مطلب کہتے ہیں کہ شیء یصنعونہ لما یحب المرء وزوجہ۔ التولا اس کو کہتے ہیں کہ کسی کا شوہر بدمعاش ہے، عورتوں کو ستا رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بدتمیزی کرتا ہے تو ستاتا ہے، دوسری بات ہے کہ حقیقت میں بدمعاش سے وقوف ہے۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جائیں گی مولانا صاحب کے پاس چینی لے کر کے، مٹھائی لے کر کے، اور اس پہ دم کروائیں گی کہ ہمارا شوہر بہت بدمعاش ہے، ہمارا شوہر بدتمیز ہے، ہمارا شوہر ہم کو آرام سے رہنے نہیں دیتا۔ اس کو کہتے ہیں التولا۔ تو ان الرقا والتمائم والتولا شرک، جھاڑ پھونک کی کوالٹی جو بتائی اس سے ہٹ کر کے جو دوسری جھاڑ پھونک ہے وہ، والتمائم تعبیز، گنڈا، سیپی وغیرہ کچھ بھی، والتولا عورتیں جو مولوی کے پاس جھڑوا کرتی ہیں تاکہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت قائم ہو سکے، یہ ساری چیزیں شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا تو یہ ظلم کیا، کسی کا مال ہڑپ لیا آپ نے ظلم کیا، لیکن آپ نے شرک کیا تو آپ نے ظلم عظیم کیا۔ اور ان اللہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور کیا ہوا؟ یہ عورتیں جو کرتی ہیں مولانا کے پاس جا کر کے چینی پھکواتی ہیں، مٹھائی پھکواتی ہیں، شوہر کو کھلواتی ہیں، تو یہ بھی کیا ہوا؟ شرک ہوگی۔ اور اللہ کا فرماتا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو جو گناہ ہو گیا سو ہو گیا، اللہ سے توبہ کیجیے اور آئندہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیے، ورنہ شیطان ہر دفعہ پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان سے بڑا مولوی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پیچھے نہیں لگے گا اس کی جیب گرم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ من تعلق شیئا اکل الیہ، جو شخص کچھ بھی لٹکایا اس کو قیامت کے دن اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ میں پہلے غیر مسلموں کے گھروں پہ دیکھتا تھا، لیکن اب مسلمانوں کے گھروں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نئے گھر کی جب تعمیر ہوتی ہے
تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ کچھ دیگچی ہوتا ہے پرانا، چپل جھاڑو وغیرہ کر کے لہسن اور نیمبو وغیرہ کو گاڑ دیتی ہے، اوپر پلر میں لٹکا دیتی ہے۔ کیوں لٹکا دیتی ہے؟ کہ بھائی نظر نہیں لگے گا ہمارے گھر پر، 10 آدمی آتا ہے جاتا ہے دیکھے گا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا۔ یہ آپ نے لٹکایا، اور لٹکانے کی سزا کیا ملی؟ کہ آپ کا تو ایمان ختم ہو گیا، دوسری بات کہ آپ شرک کر لیے، تیسری بات کہ آپ کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہیں کیجیے گا، اور اسی حال میں مر گیا تو کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی دیگچی، اسی جھاڑو اور اسی لہسن اور نیمبو کے حوالے آپ کو کر دے گا کہ اس سے کہو کہ وہ تم کو آج جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دنیا میں اس دیگچی پہ بھروسہ کیے تھے، دیگچی کے حوالے کیا جائے گا، کہو اس کو آج جہنم کی آگ تیار ہے تمہارے لیے۔ وہ بچا سکتا ہے تو بچائے۔ جو آدمی جو چیز لٹکائے گا شفا کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا، اسی کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو سنجیدگی سے لیں۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں جس میں قبر پرستی بھی آتی ہے، چادر پرستی بھی آتی ہے، مردہ پرستی بھی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس امت کو گمراہ کرنے کی اور امت کو قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹانے کے لیے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان 10 باتوں میں سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت، چاہے تمہیں کاٹ کاٹ کر کے قیمہ بنا دیا جائے، او حرقت، یا تمہیں جلا کر کے راکھ بنا دیا جائے۔ اپنے آپ کو جل کر کے راکھ بننا، اپنے آپ کو قتل کروا کر کے قیمہ بنا لینا پسند کر لو، لیکن اس بات کو نہیں پسند نہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکار رہے ہو وہ کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید رنگ کا جھلی ہوتا ہے اس کی اوقات کے برابر بھی وہ نہیں ہے جس کو تم پوج رہے ہو۔ جس جگہ فرمایا کہ والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ایک مکھی پیدا کر سکے۔ ارے مکھی پیدا کرنا، اس کے پیر ہاتھ بنانا، آنکھ بنانا، اس میں روح پھونکنا، زندہ کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جس کو اللہ کو چھوڑ کر کے تم پکار رہے ہو، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے جو چڑھاوا چڑھاتے ہو اور مکھی اس چڑھاوے پہ آ کر بیٹھتی ہے اور مکھی جو چیز لے کر کے اڑتی ہے جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، لا یستنقذہ، یہ جو بابا کو پکار رہے ہو اس سے وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ منہ ضعف الطالب والمطلوب، تعجب ہے اور حیرت ہے کہ پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یہ معنی کر دیا جائے کہ فقیر فقیر کو پکار رہا ہے، غریب غریب کو پکار رہا ہے، حقیر حقیر کو پکار رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے جس کو یہ پکار رہے ہو اس کی اوقات نہیں ہے کہ مکھی پہ جو سامان لے کر کے اڑ جائے۔ اتنا سامان لے کر کے اڑتی ہے مکھی کو، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کو بھی واپس نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال قبر پرستی سے بچے، اور ہر اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچے جس مسجد کے اندر قبر ہو۔ گھر پہ آ کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ میں تاثر میں رہتا ہوں ان دنوں، اور ایک مسجد ہے حسن بک کے سامنے، میں لا علمی میں چلا گیا اس میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میں تو دیکھا کہ قبر ہے، ہمارے پاس آپشن بھی نہیں تھا کیونکہ جماعت بھی کھڑی ہو چکی تھی۔
تو میں پڑھ لیا، لیکن آئندہ میں نے توبہ کر لیا کہ میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد میں قبر ہو کیا ہے، ارد گرد میں قبر، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ شرک کے دروازے کو کھولے گا۔ آپ ہو سکتا ہے کہ نہیں کرے، آپ کی نسل وہ کام کرے گی۔ تو ہر وہ مسجد جس میں قبر ہو یا اس کے ارد گرد قبر ہو، مسجد کے آگے ہو کہ مسجد کے پیچھے ہو، مسجد کے صحن میں ہو کہ مسجد کے باہر ہو، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دوسری بات تو یہ ہے کہ اس سے عقیدہ کمزور ہوگا، اور کم سے کم آپ کا عقیدہ اگر کمزور نہیں ہوگا تو آپ کے آنے والے نسلوں کے عقیدے کو شیطان کمزور کر دے گی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی نسل کے عقیدے اور ایمان کو کمزور کیا تھا شیطان نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد وقت بھی ہو رہا ہے، اپنی حاکمیت کو ثابت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، کہ بے شک اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان آسمانوں میں اور ان زمینوں میں، والفلک التي تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں تیر رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ ایک معمولی سا اور حقیر سے سوئی کو اگر سمندر میں ڈالا جائے، پانی میں ڈالا جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اور کئی ٹن کا ایک جہاز پانی پہ لگ رہا ہے کہ پتا کی طرح رینگ رہا ہے۔ کیسے رینگ رہا ہے؟ سوئی ڈوب جا رہی ہے، اور کروڑوں اور کئی ٹن کا جہاز چل رہا ہے۔ کیسے؟ اس کو اللہ نے ایک قانون دیا ہے، اسی قانون کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ جس دن وہ قانون سے ہٹے گی تباہ ہو جائے گی۔ تو ہر حال میں اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی الہیت پہ یقین رکھیے۔ آج کل ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تو مسجدوں میں آتے ہیں الحمدللہ، لیکن جہاں بیوی بیمار پڑ گئی، بچے بیمار پڑ گئے، 2-4 مہینہ سے آرام نہیں ہو رہا ہے، تو اب ہمارے قدم پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ قدم پھسلنا شروع ہو جاتا ہے۔ گاؤں کی عورتیں آئیں گی 2-4 ٹھو، کہ ارے ایک مولانا صاحب ہے وہاں لے کر کے جائیے، وہاں ٹھیک ہو جائے گا، فلانے بابا کے پاس لے کے جائیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا جرم اور اتنی بڑی جرات اور اتنا بڑا کفر مکہ کے وہ کافر بھی نہیں کرتے تھے جو اپنے بھائی کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیا کرتے تھے، وہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی یہ کام نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب نے فرمایا کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے تھے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، جب وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے تھے اور مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے نیت کو خالص کر کے صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ وَإِذْ نَجَّاهُمْ، اور جب ان کو نجات دیتے تھے، وَإِذْ هُمْ يُشْرِكُونَ، تب وہ کیا کرتے تھے؟ تب وہ شرک کرتے تھے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ خوشحال رہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، اور جب مصیبتیں پھنستے ہیں تو غیر کو پکارنے لگتے ہیں۔ وقت اب اس سے زیادہ کا سمجھ بھی نہیں دے رہا ہے، لہٰذا جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی، ضرورت اس بات کی اس باتوں کو سیریس میں لیا جائے اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یتیم کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے، کسی غریب کو پڑھانے اور لکھانے سے پہلے، کسی حقیر اور لاچار کی مدد کرنے سے پہلے اپنے آپ کی توحید کو ڈھونڈیے اور اس کو ٹٹولیے کہ ہماری توحید میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ کیونکہ شاہ فیصل نے کبھی کہا تھا کہ دنیا والوں سنو، میں یہ اسی آخری بات کے ساتھ یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ نہ جانے تم نے کس کی قبروں کے بعد گاہ بنا لیا ہے، ہم کو پتہ نہیں، لیکن میرے پاس تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے۔ اگر قبروں کو پوجنا فائدے مند ہوتا تو تمہارے پاس کس کی قبریں ہیں ہم کو نہیں پتا ہے۔ اگر قبر کو پوجنا فائدے مند ہوتا تو میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سونے کا بنا کر کے پوجتا۔ چونکہ قبر کو پوجنا فائدے مند نہیں ہے تو ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو سونے کا بنا کر کے نہیں پوج رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نہیں پوجا جا سکتا ہے، ان کے قبروں پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کی قبروں پہ چادر نہیں چڑھائی جا سکتی ہے، ان کے قبروں پہ چڑھاوا نہیں چڑھایا جا سکتا ہے۔ تو ارے گرے نتو کھڑے کی کیا بات ہے کہ کہیں کتا کو گار دیا، کہیں بلی کو گار دیا، کہیں ایسی مٹی کا ٹیلا کھڑا کر کے دکان کھول لیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توحید خالص کی توفیق عطا فرما
اور ہر طرح کی معاشرتی برائیوں سے، ہر طرح کی کفر و شرک سے اور ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں معمول اور محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. جیسے افسر سلفی آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں، مجھے جہاں تک خبر ملی ہے کہ جو افسر صاحب ہیں وہ ہمارے پروڈکٹ نہیں تھے، یہ کہیں اور سے آئے ہیں اور آ کے صحیح مسلک کو چن کر اور صحیح دین کی دعوت میں لگے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے جہاں تک سنا کہ یہ پہلے اہل حدیث نہیں تھے اور بعد میں الحمدللہ اہل حدیث ہوئے اور اہل حدیث کے پرچار بھی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ کئی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے نصیحتیں کر رہے ہیں. اللہ شاید کے اندر اور مزید ترقی عطا فرمائے اور دین کی خدمت میں سے لیں. آمین.